سسٹم. ارے نہیں، یہ وہ سسٹم نہیں جو آپ کے گھر کے کسی کمرے میں پڑے ٹیبل پہ موجود ہے، بلکہ یہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت اس معاشرے میں پچھلے 70-75 سالوں سے لوئر اور مڈل کلاس لوگوں کو پسیجا جا رہا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت اس معاشرے میں امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. چلو بتاتا ہوں. دیکھیں جی، اس ملک کی پستی کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہماری حکومت نہیں ہے. اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو کوٹ دیں گے. سوری میرا مطلب تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم اس ملک کو عظیم بنائیں گے. دیکھیں جی، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کرپشن. تو آپ لوگ ہمیں ایک چانس دیں. جو کرپشن ابھی تک چھوٹے لیول پہ ہو رہی تھی، جب ہم آئیں گے تو یہ کرپشن وسیع ہو جائے گی. معذرت، میرا مطلب تھا کہ یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اسے جو پکڑنے کا نظام ہے اس کا دائرہ کار ہم وسیع کر دیں گے. دیکھیں جی، ہم نے 5 سال پورا محنت کی ہے. آپ لوگوں نے ہمیں 5 سال دیے، ہم نے محنت کی. پورے 5 سال محنت کرنے کے بعد ہم نے پاکستان کا جو سسٹم خراب ہو چکا ہے اس سسٹم کی خرابی کو ڈھونڈ لیا ہے. اور وہ خرابی یہ ہے کہ اس کے تحت امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اس سسٹم کو جو ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں ترقی کرے. تو میری پوری قوم سے آپ کے تھرو، میڈیا والوں کے تھرو ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اور 5 سال دیں. میوزک تاکہ ہم امیر ترین اور غریب ترین کر سکیں. سوری میرا مطلب یار یہ تھا کہ امیر تر اور غریب تر والا جو کانسیپٹ ہے اسے ختم کریں. ایکول مساوی جو قانون ہے وہ لاگو کریں اور غریب جو ہے وہ اوپر آئے اور جو امیر ہے وہ مزید امیر تر نہ ہو. تھینک یو. اس ملک کا سسٹم ہے جس کے تحت امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ختم کریں گے اسے. آپ ہمیں 20 سال تک بس چانس دیتے رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. جس معاشرے میں ایک 15,000 روپے تنخواہ لینے والے غریب آدمی کو اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء، پیٹرول، گھی وغیرہ خود خریدنی پڑیں اور وہ بھی مہنگے داموں خریدنی پڑیں، جبکہ دوسری طرف ایوانوں میں بیٹھے لوگوں اور گورنمنٹ آفیسرز کو جن کی تنخواہ 1 لاکھ، 1.5، 2، 2.5 یا اس سے بھی زیادہ ہے، انہیں گھر، گاڑی، بجلی، گیس اور حتیٰ کہ گاڑی میں ڈالنے کے لیے پیٹرول بھی فری ملے، اتنی ایکسپینسو سیلری کے باوجود بھی تو حضور والا اس معاشرے میں امیر تر اور غریب تر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں ایک غریب سچے بندے کو اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے ان عہدوں پہ موجود لوگوں کو جن کی آلریڈی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں انہیں لاکھوں اور دینے پڑیں سچا ہونے کے باوجود، تو حضور والا اس معاشرے میں امیر تر اور غریب تر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں ایک فریش پی ایچ ڈی ہولڈر نوجوان کی تنخواہ 35، 40، 45 ہزار ہو، جبکہ ایک 70 سال کے ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر کی پینشن، تنخواہ نہیں پینشن 2.5 لاکھ ہو، تو سر اس معاشرے میں امیر تر اور غریب تر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں ایک غریب نوجوان کو میرٹ اور ڈگریز ہونے کے باوجود بھی جاب حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے رشوت دینی پڑے، تو حضور والا اس معاشرے میں امیر تر اور غریب تر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے جی وہ سسٹم جس کی وجہ سے امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس کی عام جنتا یعنی کہ غریب عوام پہ ہوتا ہے. جب تک کسی بھی معاشرے میں ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے امیر اور غریب دونوں کو مساوی مینز ایکول مینز برابر کے حقوق نہیں دے دیے جاتے، تب تک اس معاشرے کی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تب تک اس معاشرے کی ترقی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا.
ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی وڈیرے اس بات کو نہیں جانتے، بلکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جن لوگوں نے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے یا جو آج کی تاریخ میں وے ٹو پاورز ہیں، وہ اپنے غریب عوام کو اوپر لے کے ہیں۔ انہوں نے اپنی غریب عوام کو سہولیات مہیا کی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ غربت سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ترقی یافتہ ملک بنے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یا جو دوسرے بڑے عہدوں پہ موجود لوگ ہیں، وہ اپنی شاہانہ سہولیات سے آراستہ اور خوشیوں سے مزین زندگی میرے اور آپ کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ایوان میں بیٹھا ہوا ایک حکومتی نمائندہ یا کوئی دوسرا بڑا گورنمنٹ آفیسر جس کی لاکھوں میں تنخواہ ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہونے کے باوجود بھی اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہر چیز کا خرچہ اسے سرکار ادا کر رہی ہے۔ اب یہاں سوچنے اور سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سسٹم رائج ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سسٹم ہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سسٹم ہی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر پا رہا۔ ایسا سسٹم بنانے والوں سے ایک سوال ہے، کیا ایسا سسٹم بناتے ہوئے، ایک غریب کو رگڑا لگاتے ہوئے، کیا آپ کا ایمان نہیں ڈگمگاتا، ضمیر نہیں جھنجھوڑتا، ہاتھ پاؤں نہیں لرزتے، دل نہیں کانپتا؟ شاید نہیں۔ تو لڑکے اور لڑکیوں، آئی اونیسٹلی اسپیکنگ، میں کسی بھی ایک مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلیو می، بلکہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز موجود ہیں، انہوں نے زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ سب نے ایک ایک کام تو کوئی ایسا کیا جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ سو آئی ریسپیکٹ آل آف دیم۔ لیکن یہاں پہ اپنی زندگی کے قیمتی 2 منٹ نکال کے یہ بات سوچیں کہ کیا پچھلے 70-75 سالوں سے ہماری جتنی بھی اس معاشرے میں سیاسی پارٹیز ہیں، انہوں نے کبھی اس سسٹم کو چینج کیا یا ایون چینج کرنے کی کوشش تک بھی کی؟ ہائے افسوس، نہیں۔ عمر بھائی، مجھے بڑے زور سے ایک تگڑا سا شعر آ رہا ہے، پلیز سن لیجئے۔ یہ سیاسی وڈیرے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور حالات بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں چونا لگا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔